نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، شوال المعظم کا بابرکت مہینہ ہے اور اس مہینے کی ایک نسبت حبیبہ کائنات حبیب خدا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ساتھ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اور رخصتی اس شوال المعظم کے مہینے میں وقوع پذیر ہوئی، اور بڑا ہی عمدہ اور مبارک نکاح تھا کہ جس نکاح کے دلہا رحمت للعالمین آقائے دو جہاں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دلہن آپ کی چہیتی زوجہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ سامعین محترم، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے واقف مسلمان جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ گویا جس وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ پہلا نکاح ہوا، پہلی شادی ہوئی، اس وقت آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، اور آپ کی وہ زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال کے لگ بھگ تھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت سے 3 سال قبل وفات پا گئیں۔ 65 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور پوری زندگی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت کی، ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر غم کے موقع پر آپ کا سہارا بنی، اور آپ کے لیے ایک مونس کا کام کیا، ایک غم گسار مونس کے طور پر وہ ابھر کر سامنے آئی تھیں۔ ان کی وفات کے بعد آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان رہتے، تو ایک مرتبہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ آپ دوسرا نکاح فرما لیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کس سے؟ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ دونوں طرح کی خواتین موجود ہیں، بیوہ بھی ہیں اور کنواری بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کون؟ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بیوہ میں حضرت سودا بنت زمعہ اور کنواری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ ہیں، آپ ان میں سے کسی سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خولہ بنت حکیم سے فرمایا کہ جاؤ اس نکاح سے متعلق گفتگو کرو۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں اور یہ سارا معاملہ ذکر کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے مجھ سے مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر بن مطعم، جو اس وقت صحابی نہیں تھے، جبیر بن مطعم بعد میں صحابی بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے لیے جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مانگا تھا، نکاح کی بات ہوئی تھی۔ میں ایک مرتبہ جو ہے گفتگو کر چکا تھا نکاح کے حوالے سے، اس بات کی لاج رکھنے کے لیے میں مطعم بن عدی کے پاس گیا، ان کی بیوی بھی کھڑی تھیں۔ میں نے مطعم بن عدی سے پوچھا کہ بھئی اس نکاح کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو مطعم بن عدی کی بیوی نے کہا کہ بھئی مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے گھر میں نکاح کرنے سے ہمیں اندیشہ ہے کہ ہمارا بیٹا صابی یعنی بے دین نہ ہو جائے۔ اس وقت جو شخص دین اسلام کو قبول کرتا تھا تو اسے وہ کفار مکہ بے دین کہا کرتے تھے، صابی کہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں سمجھ گیا، میں نے محسوس کر لیا کہ بھئی یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں نے خولہ بنت حکیم سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس نکاح کے لیے راضی ہوں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی ہمارے گھر میں تشریف لائیں اور جب بھی نکاح کے لیے نکاح کے جو لوازمات ہوتے ہیں ان کو ترتیب دیں تو میں اس پر تمام پر راضی ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پوری کائنات کی گویا سردار اگر کہا جائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بارات لے کر گئے، ایک مختصر سی بارات تھی، اور 400 درہم
اس مہر میں مقرر ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جو اس وقت کھیلا کرتی تھیں، بچیوں کے ساتھ مل کر جو ہے کھیلتی تھیں۔ تو اس زمانے میں ان کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نکاح ہجرت سے تقریباً 2.5 سال قبل شوال کے مہینے میں ہوا، اور پھر ہجرت کے بعد شوال ہی کے مہینے میں آپ کی رخصتی مقرر ہوئی۔ اور یہ نکاح ارادہ اور مشیت الہی کے مطابق تھا، اس لیے کہ جس وقت نکاح کی بات چل رہی تھی، اس وقت ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، اور انبیاء کے خواب بھی سچے، کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا کہ ایک فرشتہ ایک ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر لایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ آپ کی بیوی ہیں اللہ کے حکم سے۔ جب اس ریشم کے کپڑے کو کھولا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ تھی۔ اسی طریقے سے جبرائیل امین پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح اس سے کیا ہے، اور وہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شبیہ موجود تھی، ان کی شکل موجود تھی۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ارادہ اور مشیت کے ساتھ ہوا ہے، اور صحیح بخاری کے مطابق نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ 6 اور 9 سال کی کم عمری میں، کم سنی میں ان کا نکاح ہونا، اس کو کئی لوگوں نے جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا، اسلام پر مختلف قسم کے اعتراضات کیے، خصوصاً مغربی اور کفار جو لوگ تھے انہوں نے اعتراضات کیے، لیکن اس کی کئی حکمتیں تھیں، وہ حکمتوں کو وہ کفار نہیں سمجھ پاتے، اور اللہ رب العزت نے اس میں گہری حکمتیں رکھی تھیں اور اعلیٰ دینی فوائد اس میں رکھے ہوئے تھے۔ جیسا کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ خلافت اور نبوت کے درمیان، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے بعد جس خلافت کا سلسلہ شروع ہونا تھا، اس خلافت کے درمیان تعلقات کی مضبوطی تھی۔ اور ایک دوسری بڑی وجہ اس کی حکمت میں یہ بھی آتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دینا چاہتے تھے کہ جو امت کے بڑے افراد ہیں عمر کے اعتبار سے، وہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ، رحم کا معاملہ کس طریقے سے کریں گے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بڑی عمر کے افراد جو ہوتے ہیں وہ اس معاملے میں اپنے مزاج کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی کم عمر میں جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کم عمری والے جو مزاج تھے اس مزاج کو برقرار رکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ باہر کہیں حبشیوں کا کھیل چل رہا تھا، اس کھیل کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دروازے میں کھڑے ہوئے، اوٹ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھڑا کیا، اور جب تک وہ کھیل دیکھتے رہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے رہے۔ اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دلجوئی اور دلداری کے لیے ایک مرتبہ سبقت یعنی دوڑ کا مقابلہ بھی کیا۔ ایک ابتدائی میں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دبلی پتلی تھیں تو وہ آگے نکل گئی۔ دوسری مرتبہ دوبارہ پھر ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کچھ بھاری ہو چکا تھا تو وہ پیچھے رہ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے اور فرمایا یہ اس پہلے مقابلے کا گویا بدلہ ہو گیا ہے۔ تو ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزاج کی، ان کی عمر کی، ان کی دلداری اور دلجوئی کی مکمل رعایت کی، اور عموماً ایسی عمر میں افراد ان تمام رعایتوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھ پاتے، تو یہ ایک تعلیم تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعض حضرات نے اس کم سنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور شادی کو انتہائی تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اعتراضات کیے ہیں، اور اس اعتراضات پر مختلف تاریخی دلائل جو ہیں پیش کیے جاتے ہیں کہ یہ نکاح اور رخصتی اتنی کم عمری میں کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کتب احادیث صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، مسند احمد وغیرہ میں یہ بات مسلم موجود ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال تھی۔ البتہ اور اسی طریقے سے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہاں تک فرما دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح 6 سال میں ہونا اور رخصتی 9 سال میں ہونا یہ ایسی بات ہے جس میں لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف باقی نہیں ہے، یہ اتفاقی بات ہے۔ لہٰذا حدیثی روایات کے ہوتے ہوئے، احادیث کے ہوتے ہوئے تاریخی روایات کو دلیل بنانا، اس سے استدلال کرنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی بے شمار حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے۔ لیکن ایک آخری بات یہ یاد رکھ لیں
کہ اس چیز سے، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی بھائی، 6 سال تھی یا 9 سال تھی، اس چیز سے، اس بات سے ہماری کوئی دینی احکامات متعلق نہیں ہے کہ اگر یہ بات ہمیں کلیئر نہیں ہوگی تو ہمارا دین ناقص ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ایک تاریخی بات ہے، ایک روایتی بات ہے، اب اس کی کھوج میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں تو جو دین کے احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہے اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔